बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं वकास यूनुस ज़ात का सच लेके आज एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की ज़ात का सच है ज़ुबान दराज या ज़ुबान दराजी। ये क्यों मैं लेके आया हूँ आपके साथ ये टॉपिक? इसलिए लेके आया हूँ कि पाकिस्तान के मुर्दा सहाफ़ियों से लेके पाकिस्तान के जाली वज़रा, जाली वज़ीर-ए-आज़म, जाली फील्ड मार्शल, जाली जर्नैल और जितने जाली आपके ऊपर बैठे रूल कर रहे हैं, सब की एक ही पिछले 3-4 सालों से एक ही बकवास है कि इस कौम को एक ख़ास जमात के ख़ास लीडर ने बदज़ुबान कर दिया। वो बदज़ुबानी करते हैं और वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से बार बार मेरे कान से ये सुन रहे हैं कि ये सारे वो जेन जी हैं या जेन जी से पहले वाले लोग हैं या अल्फ़ा के, जो भी आपने टर्मिनोलॉजी आज के दौर में इन सब जनरेशन्स के लिए रखी हुई हैं, वो सारे के सारे ज़ुबान दराज हो गए। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो आपस से बाहर हो गए, वो ज़्यादा ज़ुबान दराजी करते हैं। तो आज ये मैं टॉपिक क्यों आपके साथ इसलिए नाज़रीन लेके आया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 25 करोड़ लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत ही हल्की होती है। अगर आज पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है तो 10 दिन के बाद हम वो वाक़या भूल चुके होते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर हम इसको कहते हैं मूव ऑन। मूव ऑन करना बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन हर काम के ऊपर, हर पिछली बात के ऊपर मूव ऑन करना बिल्कुल भी सेहतमंद चीज़ इसलिए नहीं है कि आप कुछ माजी की चीज़ों को याद रख के अपने फ्यूचर के बेहतर फैसले कर सकते हैं। चले मैं बताता हूँ कि क्यों इनके ऊपर ये स्टिग्मा लगाया गया या हमारे ऊपर ये क्यों स्टिग्मा लगाया गया कि ये लोग ज़ुबान दराज है। आपको याद होगा कि खान को जैसे जिस वक्त उतारा गया था, उसकी गवर्नमेंट से उतारा गया था, तो खान ने एक बात की थी साइफर हला के यहाँ पे रजीम चेंज करने की कोशिश की गई है। तो सब ने मजाक उड़ाया था, सब ने मजाक उड़ाया था उसका कि तुम कौन हो भाई, कितने बड़े फन्ने हाओ कि तेरी रजीम चेंज हो जाए। और जिस वक्त उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तब भी उसका यही मजाक उड़ाया गया था कि ये मुंह और मसूर की दाल के आपको प्रेसिडेंट अमेरिका ये कहेगा बाइडन, वो तो जो करना चाहता है वो कर गुजरता है, तुमसे पूछेगा क्यों। तो इसके बाद जब उसको उतारा गया और उसने बहुत सारे मुल्कों, सारी शहरों में जाके 500 से ज़्यादा जलसे किए और उसके बाद लोगों को एक अवेयरनेस दी, आम पब्लिक को अवेयर किया कि ग़ुलामी किसको कहते हैं, आज़ादी किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, लॉ किसको कहते हैं, फ़ौज की क्या ज़िम्मेदारी है, आम सिविल अदारों की क्या ज़िम्मेदारी है, अदलिया की क्या ज़िम्मेदारी है। उसने 6 महीने से साल तक पाकिस्तान के कोने कोने में जाके आपको ये सिखा दिया, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए थे उनको भी सिखा दिया कि हुज़ हू। इससे पहले पाकिस्तान में कभी इतना खुल्लम खुला फ़ौज के बारे में तनकीद नहीं होती थी, बल्कि इजाज़त ही नहीं थी, लेकिन वो आपको सिखा गया, वो आपको बता गया। उसने कोई तहजीब ख़राब नहीं की है, उसने सिर्फ यही कहा कि खुदा मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से ही मदद चाहता हूँ। उसके ऊपर भी लोगों ने मजाक उड़ाया, जैसे वो हर बात शुरू करने से पहले कहता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसको कुछ लोगों ने उसको फॉलो भी किया, उसके फुटप्रिंट्स पे भी गए, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही मजाक उड़ाते थे नाज़रीन, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मुशरिकीन मजाक उड़ाते थे। जब आपके पास कोई खुदा एक अच्छा लीडर भेजता है, वो पैगंबर की सूरत में हो या किसी वली की सूरत में हो या किसी आम इंसान की शक्ल में हो, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग हमेशा ये कहते हैं कि इसने कौम को बेरा रवि का शिकार कर दिया। तो आज के दिन में पाकिस्तान के लोगों को, या स्पेशली पाकिस्तान से जो मेरे जैसे बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि आप बेरा रवि का शिकार हो चुके हुए हैं। अगर आपको इतना दुख है तो वो वापस आ जाए, रिदरा के काम करें। चले नाज़रीन, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि बदजुबानी माफ़ कीजिएगा, या आप अपनी लिमिट से क्यों बाहर जाते हैं। कोई अपनी लिमिट से बाहर नहीं गया। ये जो ज़ुबान दराजी है, इसकी बुनियादी चंद वजूहात है, सबको पता है, लेकिन आप भूल जाते हो। शुरू में मैंने कहा था कि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। मैं आपकी मेमोरी आज रिकॉल करने के लिए आया हूँ कि ये ज़ुबान दराजी क्यों हो रही है। ज़ुबान दराजी इसलिए हो रही है कि एक मुल्क के अंदर जिस वक्त लोगों की बहनों और बेटियों को उठा लिया जाता है, तो लोग एक लिमिट तक ही खामोश रह सकते हैं।
جب ان کے گھروں میں بیٹھ کے ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، جب ان کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، جب ان کے گھروں میں جا کے ان کے بیڈ روم کے اوپر کیمرے لگائے جاتے ہیں، جب ججز کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے، جب آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لے کے آتے ہو صرف اپنی سیٹیں پکی کرنے کے لیے، اپنی پاور کو، اپنی طاقت کو دوام بخشنے کے لیے، تو تب بد زبانی بھی ہوتی ہے، تب آپ لمٹ کراس بھی کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو امیون یا متقل عنان کہتے ہیں کہ I'm انڈسپینسیبل، میں اگر چلا جاؤں گا تو ملک کا کیا حال ہوگا، جو آپ کے حافظ صاحب کہتے ہیں، تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بناتے ہیں تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ عدالتوں پہ کنٹرول کرتے ہیں تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سمبل چھین کے ان کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب زبان درازی ہوتی ہے. اس کے باوجود کوئی بندہ ٹماٹر، بالٹی، آلو، بینگن کے اوپر الیکشن جیتتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیا جاتا تب بھی زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جاتا تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ کی مخصوص نشستیں 70 سے 80 سے زیادہ چھین لی جاتی ہے تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ کے پاپولر لیڈر کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور 10 20 40 سال کی سزا ہوتی ہے تب زبان درازی ہوتی ہے. جب عدت جیسے گھٹیا کیس اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں تب زبان درازی ہوتی ہے. جب فوج اپنے بیرک سے باہر نکل کے سیاست کے اندر منہ مارتی ہے تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ 28% یا 29% سے زیادہ سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی موجودگی کے اندر آپ 50 ارب روپیہ لگا دیتے ہیں اپنی چہیتی کو جہاز خریدنے کے لیے اور اپنے لیے جہاز خریدنے کے لیے تب زبان درازی ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کی یا دوسرے ملکوں کی یا اپنے آقاؤں کی جنگیں اپنے گھر کے اندر لے کے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب زبان درازی ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ بہانہ لگاتے ہیں جی کہ وہ ہمارے گھر کے اندر آ کے بامبنگ کر رہے ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ناظرین یہ کہا تھا کہ جن کو آپ طالبان کو کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان کہتے ہیں، یہ آپ کے ہی بچے تھے، آپ کے ہی بنائے ہوئے، آپ کے ہی پیدا کیے ہوئے تھے. آپ نے ایک ٹائم تک ان کو استعمال کیا، آپ ان کو اپنے ٹیشو کے پیپر کی طرح پھینک دیا صرف اور صرف اپنے آقا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ. تب زبان درازی ہوتی ہے. ابھی موسٹ ریسنٹلی آپ دیکھ لیجیے ایران کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے ایرانیوں کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے رجیم چینج کرنے کے لیے. اور انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ شاید ہم 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر رجیم چینج کر لیں گے. لیکن ایران نے بتا دیا کہ ہم پاکستان نہیں ہیں. ہم پاکستان نہیں ہے کہ ایک سائفر کا ٹکڑا ہے اور باجوہ کی پھٹ جائے اور اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے. جب اس طرح کی رجیم چینج ہوتی ہے تب جو ہے وہ بد زبانی بھی ہوتی ہے اور بد کلامی بھی ہوتی ہے اور تہذیب سے باہر نکل کے بات کی جاتی ہے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہو جو کہ 25 کروڑ لوگوں کو جان بوجھ کے آپ نے غلام بنا کے رکھا ہوا. ابھی جو آج آپ نے کیا ہے 55 روپے کے پیٹرول کو ایک دم سے پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بم چلایا ہے، تو تب بد زبانی بھی ہوگی اور بد لحاظی بھی ہوگی. کہ اس لیے آپ کی بیبے جو پنجاب میں بیٹھی ہے ایک دور میں وہ گھٹیا بکواس کرتی تھی کہ اگر 1 روپے بھی اگر پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تو میرا باپ رات کو روتا ہے اور اس وقت کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. تب بد زبانی ہوتی ہے. پھر آپ لمٹ سے باہر نکلتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور اس وقت آپ کی جو ہے وہ بد کلامی بھی ہوتی ہے جس وقت آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے یا آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے اور آپ کو آپ کا لیڈر یہ بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر فوج کا اپنی بیرک اپنی سرحد کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ کوئی رول نہیں بنتا. پاکستان کے فیلڈ مارشل کا یہ رول نہیں ہے کہ آج دوسرے دن جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملے یا باقی صدر مملکت کو ملے دوسرے ممالک کے، اس کا یہ رول نہیں بنتا. تب ہم بولتے ہیں جب آپ کا جعلی پرائم منسٹر 62 سے زیادہ فورن ٹور کرتا ہے اور 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتا تب بد زبانی ہوتی ہے. آپ نے اپنے ہمسائے ملکوں سے کبھی کچھ نہیں سیکھا. آپ نے ایون افغانستان سے کبھی کچھ نہیں سیکھا جس نے 20 25 30 سال نہیں 40 سال سے جنگوں میں ہے اور ہر آنے والے باہر کے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کو ٹھوٹے مار کے باہر نکال دیتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ زبان دراز ہونے کے میں نے آپ کو کتنے ریزن بتا دیے ہیں ناظرین، کتنے ریزن بتائیں آپ کو. سب سے بڑی وجہ زبان درازی کی یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے جرنیلوں کا
آپ کے اوپر حکومت کرنا. سب سے بڑی زبان درازی کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کو محکوم بنانا. سب سے بڑی زبان درازی کی وجہ وکلاء کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول پیدا کرنا. اس سے اور کوئی آپ کو چیزیں چاہیے؟ لوگوں کی عورتوں کو اٹھانا، پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ زبان دراز ہو. ابھی تو آپ کے مین اسٹریم میڈیا نے یہ رپورٹ ہی نہیں کیا کہ وہ سارے کے سارے کتے ہیں، چوتیا لوگ ہیں کہ جو رپورٹ ہی نہیں کرتے. جس طرح لوگوں کی عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کی ویڈیو بنائی گئی، پھر کہتے ہو کہ ہم زبان دراز ہیں. زبان درازی کے واقعات لامحدود ہیں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اتنے لمبا تو آپ سنو گے بھی نہیں مجھے. بہت زیادہ واقعات ہیں. اور آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ جو آپ کو خان کو جنہوں نے اتنی دیر تک اندر رکھا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے اندر نہیں رکھا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ خان آئے گا تو وہ ان کو مار دے گا یا خان آئے گا بدلہ لے گا. اس نے تو کہہ لیا ہوا کہ بھائی میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. لیکن اس کو اندر رکھنے کا مقصد صرف آپ کے جو فیلڈ مارشل ہے اس کا یہ ہے کہ اس نے یار اتنی اویئرنیس پیدا کر دی. کل تک تو ہم لوگ ہولی کاؤ تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی جرنیل کے اوپر بات کرنے کے لیے. یہ آج اسی کی وجہ سے، اسی کی بدولت ہے کہ آج لوگ جو بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں یہ زبان دراز ہے. اور کیوں نہ ہو، نیب کے اندر وہ جو کتا آپ نے جرنیل بٹھایا ہوا ہے، کیا وجہ اس کو آپ نے 3 سال کی جو ایکسٹینشن دے دی ہے؟ کوئی ایک بات ایسی آپ کی ٹھیک ہے جس پہ ہم آپ کو شاباشی دے سکیں؟ کوئی ایک بات ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا کرتوت نہیں ہے جس سے ہم آپ کو شاباشی دے سکیں. یہ 55 روپے کا پیٹرول بم جو آپ نے مارا قوم کے اوپر، اس سے بہتر تھا اپنی رانی کے اور اپنے جو جہاز آپ نے 40-50 ارب روپے کے لیے ہوئے اس کو واپس کرتے، بیچتے، وہ پیسے انجیکٹ کرتے سوسائٹی کے اندر اور لوگوں کو ریلیف دیتے. ناظرین مارک مائی ورڈ، ابھی یہ جو پیٹرول بم آپ کے اوپر گرایا گیا یہ صرف 7 دن کے لیے. 7 دن کے بعد یہ پرائس اور بڑھے گی. اور صرف پیٹرول نہیں بڑھا، اس کے بعد آپ کی باقی ساری اشیاء جو ہے وہ سکائی ہائی ہونے جا رہی ہیں. ہم باہر بیٹھ کے بولتے رہیں گے، اس سے اتنا زیادہ شاید فرق نہ پڑے جتنا فرق پڑے گا آپ کے اٹھنے سے. آپ کو گریبان پکڑنا پڑے گا. آپ کو اپنے جرنیلوں کو گریبان پکڑنے پڑیں گے. آپ کو اپنے ججوں کو گریبان پکڑنے پڑیں گے جو اپنے حلف کے مطابق اپنا کام نہیں کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر. آپ کو اپنے سو کالڈ منسٹروں کے گریبان پکڑنے پڑیں گے. آپ کو اپنا بیبے کا گریبان پکڑنا پڑے گا. Who the hell are you to rule like we are not a slave basically. آپ ان کو بتائیں کہ we are not slave. آپ کی حالت تو انہوں نے غلاموں والی کر دی ہے، بلکہ غلاموں سے بدتر کر دیے جاتے ہوئے. دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں میں ایک بات کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو ایران سے سیکھو. وہ اس میں اللہ نے بڑے چیزیں آپ کے لیے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں اور یہ ساری عقل والیوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر آپ آج بھی اپنی آنکھ کھول لو گے. انہوں نے بڑی کوشش کی. رضا پہلوی جو بیٹھا ہوا باہر، وہ اپنے پہلو بدل کے ٹرائی کر رہا تھا بریف کیس اٹھا کے جا کے میں ایز این کراؤن پرنس جو ہے نا وہاں پہ اوتھ لوں. پبلک نے نہیں رجیم چینج ہونے دی. So there is a big difference between پاکستانی پبلک اینڈ ایرانی پبلک. وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان. آج کے لیے اتنا ہی.